السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہجر ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں کہ شادی کے فنکشن میں معید کہتا ہے کہ سبوہی سے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی ان کے پوچھنے پر یہ بتانے کی کہ تم ڈاکٹر بن رہی ہو اور تم بڑی پڑھی لکھی ہو اور قابل ہو۔ وہ کہتی ہے وہ تو بس ویسے ہی انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ اور پھر سبوہی کے جو والد ہیں وہ معید کے جو چچا بھی ہیں وہ ان سے بڑی درخواست کرتے ہیں کہ دیکھو تم انکار مت کرنا اور میں اپنے ہاتھ باندھتا ہوں تمہارے آگے۔ اور ضمیر سبوہی سے کہتا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص سے شادی کر ہی کیوں نہیں ہیں جسے نہ تو آپ کی قابلیت کی کوئی قدر ہے اور نہ ہی آپ کی ذہانت کی۔ اور اس سے پہلے ہم نے ہجر کی قسط میں دیکھا کہ معید اور اس کی والدہ جو ہیں وہ سبوہی کے گھر آتی ہیں اور وہ شادی کی تاریخ لینے آتی ہیں، اور وہ جب پوچھتی ہیں کہ سبوہی کہاں ہے تو ان کی والدہ بتاتی ہیں کہ وہ لائبریری گئی تھی، بس ابھی آئی ہے، آتی ہے۔ اور جب وہ آتی ہے تو وہ بڑی خوش ہو کے اس سے ملتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آؤ میرے پاس آ کے بیٹھو، لیکن پھر طنزیہ انداز میں کہتی ہے کہ آج تو تم گھر پہ ہی تمہیں رہنا چاہیے تھا بی بی، آج تو ہم تمہاری تاریخ لینے آئے ہیں۔ اور پھر اگلے ماہ کی تاریخ طے کر دیتے ہیں اور وہ اندر ہی اندر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ تو وہ سوچتی ہے کہ ابھی میری شادی ہو جائے گی تو میں پڑھوں گی کیسے۔ اور پھر جب اکیلے میں اس کو دیکھتا ہے معید تو اس کے پاس چلا آتا ہے اور اسے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہاں کوئی فرمائش ہے اپنی تو بتا دو۔ تو سبوہی کہتی ہے کہ ہاں آپ شادی جو ہے وہ 6 ماہ آگے نہیں کر سکتے، تاریخ آگے کے کرتے کیونکہ میرے ایگزام ہونے والے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میری ڈگری کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ شادی ہو۔ لیکن معید کہتا ہے کہ میں یہی تو چاہتا ہوں کہ تمہاری پڑھائی جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس لیے تو میں شادی جلدی کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ہو گیا، بہت پڑھ لیا تم نے، بس اب تم آؤ میرا گھر بساؤ آ کے اور میں تمہیں بہت عیش کراؤں گا اور رہوں گا۔ لیکن وہ بہت دکھی ہے، بہت پریشان ہے۔ اور پھر جب وہ لائبریری جاتی ہے اور وہاں اس کو ضمیر ملتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ تم آپ کیوں آج اپسیٹ لگ رہی ہیں، تو اس کے ساتھ اپنے سارے مسئلے ڈسکس کرتی ہے کہ اس میں شادی ہونے والی ہے اور میرے ماں باپ کی خواہش ہے کہ میں ایک امیر آدمی کے ساتھ میری شادی ہو جائے اور میں خوش و زندگی گزاروں، لیکن اس کو میری پڑھائی پسند نہیں ہے اور میں اپنی ڈگری کمپلیٹ نہیں کر سکتی، اور میری خواہش تو تھی کہ میں ایک سرجن بنوں، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے جواب میں وہ بہت حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کمال ہے، آپ کی زندگی آپ نے گزارنی ہے اور آپ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ جو ہے وہ ایسے کیسے کر سکتی ہیں، آپ کیسے مان سکتی ہیں ان کی یہ باتیں، آپ کو نہیں ماننی چاہیے۔ اور آپ کو اپنی جیسے میں اپنی خواہشات پوری کر رہا ہوں، مجھے یورپ جانے کا بہت شوق ہے اور اب میں یورپ جا رہا ہوں اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر مجھے زندگی گزارنے کا موقع ملے تو میں وہیں پر اپنی زندگی گزاروں۔ کتنا آرگنائز ہے وہ سب کچھ اور وہاں سب کچھ کتنا اچھا ہے۔ تو سبوہی کہتی ہے کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کی خواہش ہے وہ آپ کی خواہش پوری ہو رہی ہے، لیکن میں چونکہ ایک لڑکی ہوں اور ہمارے معاشرے میں لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے ماں باپ جو ان کے لیے چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اور آپ کی کلاس میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن میں جہاں سے تعلق رکھتی ہوں ہمارے مڈل کلاس میں اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ لڑکیاں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کی باتیں نہ مانیں۔ اور اس طرح اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور ادھر معید تو بہت خوش ہے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، اور وہ شادی کے لیے جو جوڑے اس نے پسند کیے ہیں وہ اسے تصویریں بھجواتا ہے اس کو، لیکن یہ پہلے تو پرواہ نہیں کرتی، لیکن پھر وہ اسے کال کر کے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اگر تمہیں یہ جوڑے پسند ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں شہر آؤں گا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور تمہاری پسند سے جوڑے لوں گا۔ تو فوراً ہی کہتی ہے کہ نہیں نہیں بس ٹھیک ہے، جو آپ نے مجھے تصویریں بھیجی ہیں وہ صحیح ہیں، وہ جوڑے اچھے ہیں۔ تو وہ سمجھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھ سے بہانہ بنا رہی ہو نا تاکہ میں نہ آؤں اور میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا کر شاپنگ نہ کرواؤں۔ اور وہ اس کو ٹالنا تو چاہتی ہے لیکن اب مجبور ہے، کچھ کہہ نہیں سکتی، اور اس کی اور ماں سے بھی اپنی یہ خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ وہ مجھے پڑھنے نہیں دیں گے آگے، وہ مجھے کہہ چکے ہیں، لیکن میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ تو ماں کہتی ہے کہ اچھا تم فکر نہ کرو، میں بات کرتی ہوں، تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں اور وہ یقیناً اپنے چچا کی بات تو وہ مانے گا، سنے گا بات۔ تو وہ ماں کو کہہ دیتی ہے کہ دیکھیں اگر اس نے مجھے پڑھنے نہ دیا اور میری زندگی میری خواہش کے مطابق نہ گزری تو میں خودکشی کر لوں گی۔
تو ماں اس کو بہت سمجھاتی ہے کہ دیکھو ایسا کچھ مت کرنا، میں ابھی زندہ ہوں اور میں تمہارے لیے بات کروں گی اور تمہارے لیے کوئی بہتر راستہ نکل آئے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ صبحی کی زندگی جو ہے وہ کیسے اپنی زندگی وہ بہتر بنا سکتی ہے، اور کیا وہ اپنے وہ خواب پورے کر سکے گی۔ اور اگر اس کی شادی ہو گئی تو پھر تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ صرف ایک اچھا چانس اس کو یہ ملا ہے کہ اس کی جو چھوٹی نند ہے اس کا بھی بہت اچھا رشتہ آ گیا ہے، اور ماں چاہتی ہے کہ اس کی شادی پہلے ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی شادی پہلے کروانے کے چکر میں موہت کی شادی کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیا جائے۔ تو یہ شاید صبحی کے حق میں یہ بات اچھی ثابت ہوگی، اور اگر اس کو موقع مل جائے گا کہ وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لے۔ لیکن کیا ایسا ہو سکے گا، یہ سب ہم دیکھتے ہیں ہجر کی آنے والی قسط میں۔